لیڈیز اینڈ جینٹلمین دانیہ کنول کے ساتھ رضا سمو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بڑی دور سے آئی ہیں آپ. بہت دور سے. ہم ہر گیسٹ کو یہی بولتے ہیں. ہاں کیونکہ آپ دور سے بلاتے ہیں نا سب گیسٹوں کو. جی آپ اس کو انٹرویو کو بہت فارمل رکھیں گے ہم. رک ایک منٹ. سیریس منہ بنا رہی ہو. پاؤں نیچے کر دوں سب سے پہلے تو فارمل رکھنا ہے نا ہم. کیونکہ ایک منٹ کمپوز ہو رہی ہو. ہاں سوچ رہی ہوں ایک پروڈیوسر کے پاس نہیں جاؤں, پہلے کمپوز ہو جاؤں پھر آتی ہوں. ہو از دانیہ کنول؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جس سے پوچھو نا ہوگا فل آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا مجھے. ہو از دانیہ کنول, ڈو آئی نو ہر؟ آج جو اتنے لاکھوں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کیسے بتا دوں کیا؟ ہاں بتا دو. آج یہ سیکرٹ کھل جائے گا. آج کھل جائے. دانیہ کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی یار؟ اب جب دانیہ کی کہانی کی بات آ رہی ہے نا, ہاں, تو میرے دماغ میں نا ایک سٹوری آئی تھی. کل میں ایک اپنے دوست سے بات کر رہی تھی اور میرے دماغ میں ایک سٹوری آئی تھی, اور وہ میں چاہ رہی تھی کہ میں جب پوڈ کاسٹ میں آؤں تو وہ میں سٹوری بتاؤں. تو وہ میرا سفر پوری وہ اسٹوری مطلب میرا پورا سفر کائنڈ آف ڈیفائن کر دے گی. صحیح. سو دا اسٹوری از اباؤٹ ون آف دا ہارڈسٹ شوٹس آف مائی لائف. مطلب شوٹس. اور یہ تب کا شوٹ تھا جب آئی اسٹارٹیڈ بیک گراؤنڈ ڈانسنگ, کیونکہ وٹ ایور آئی ایم ٹوڈے آئی ہیڈ ٹو گیو اے لاٹ آف مائی سیلف ٹو بی ویئر آئی ایم. سو آئی اسٹارٹیڈ فرام آئی اسٹارٹیڈ فرام دا اسکریچ. میں نے بیک گراؤنڈ ڈانسنگ کی ہے, میں نے ایکسٹراز تالیاں بجائی ہیں پیچھے, شارٹس میں سب چیزیں کی ہیں. مجھے بلر میں چلے جاتے ہیں پیچھے, نظر ہی نہیں آتے پیچھے. لگے ہوئے پورا 12 گھنٹے لگے ہوئے, نظر ہی نہیں آ رہے. تو خیر دیٹ واز ون آف دا ہارڈسٹ شوٹس آف مائی لائف, بیکاز دیٹ واز لائک 1 week اور 10 days. اتنا زیادہ ٹائم ڈیوریشن تھا اس شوٹ کا. اور اس کا کال ٹائم ہوتا تھا کہ رات کے 4 بجے اگر ہمارا پیک اپ ہو رہا ہے تو صبح کے 6 بجے ہمیں دوبارہ سیٹ پہ ہونا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اتنے دن تو میں وہیں رکی ہوں. مطلب وہ ٹینٹ ہوتے تھے ہمارے بیک گراؤنڈ ڈانسرس کے لیے. مطلب کوئی پراپر وہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی وینٹی ہے یا آپ کا کوئی کمرہ ہے ایون جس میں آپ کے کوئی کپڑے ہیں یا یو آر بینگ ٹیکن کیئر آف. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. دیر از جسٹ اے ٹینٹ, اور ادھر آپ نے رہنا ہے, سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, مرنا ہے, جو کرنا ہے آپ. مطلب ہم ان کا کیا ہے, وہ تو آپ کو ناچنے کے لیے 2,000 روپے دے رہے ہیں نا. تو ان کا تو وہ دے ڈونٹ ہیو اینی کنیکشن ود دا فیکٹ کہ آپ کمفرٹیبل ہو یا جو بھی ہے. اور وہ 4 بجے رات کو شوٹ کا ختم کر رہے ہیں, ان کو صبح 6 بجے آپ چاہیے ہو تو چاہیے ہو, کیونکہ انہوں نے آپ کو خرید لیا ہے 10 دن کے لیے. انہوں نے آپ کو خرید لیا ہے, تو آپ کچھ نہیں بول سکتے کہ میں نہیں آ رہا, میری طبیعت خراب ہے. دیٹ واز اے شوٹ دیٹ آئی ہیڈ بلسٹرز آن مائی فیٹ. مطلب پورا دن ہم دھوپ میں, سڑی دھوپ میں ناچ رہے ہوتے تھے. اوپر مطلب سورج ہے اور نیچے ننگے پیر ہم ناچ رہے ہیں, اور نیچے ریت ہے. تو سورج ہوا مدھم میں تو نہیں آئی تھی تم کاجول کے پیچھے؟ سورج مدھم نہیں ہوا تھا. صرف مسئلہ یہ کہ سورج نہیں مدھم ہوا تھا اس میں. نہیں, پاکستانی مووی ہے. اور تم لوگ کہاں گئے تھے شوٹ کرنے؟ یار یہ والا جو ہے نا, اس کا شوٹ ہوا تھا صدر میں. ایک گراؤنڈ ہے, لائک وہ گراؤنڈ نہیں ہوتے جہاں پہ میچز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیز ہوتی ہیں, فل لائک میلے ویلے لگتے ہیں. اور وہ سیٹ بھی میلے کا سیٹ تھا. تو وہ ایک گراؤنڈ پہ میلہ تھا, اور میلے ہی تھے وہاں پہ, اور ہم بھی میلے تھے. تو خیر وہ میلہ لگا ہوا تھا, سیٹ تھا وہ, اور ہم وہیں پہ, کیونکہ ہم وہاں پہ پرفارم کر رہے تھے تو وہیں پہ ٹینٹ لگا ہوا تھا جہاں پہ ہم تھے. تو اور میں وہاں جہاں پہ وہ تھا, وہاں سے جہاں پہ میں رہتی تھی وہ اتنا دور تھا کہ میرے لیے 4 بجے جانا, صبح 6 بجے آنا. اینڈ آئی واز مینیجنگ ایوری تھنگ الون, آئی واز لیونگ انڈیپینڈنٹلی. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. دیٹ شوٹ واز ون آف دا ہارڈسٹ شوٹس آف مائی لائف. آئی واز سو ایگزاسٹڈ آفٹر دیٹ شوٹ. مطلب میرے نشان پڑ گئے تھے پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ, چوڑیوں کے اور انگوٹھیوں کے, کیونکہ 10 دن تک سیم وارڈروب اور سیم روٹین, ناچ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, دھوپ میں ناچ رہے ہیں. ہم شارٹ میں آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, ناچ رہے ہیں. اینڈ اس کو موونگ فارورڈ آفٹر 2 years I got invited to the premiere of the same film. And میں نے صرف فلم دیکھنے کے 1,00,000 روپے چارج کیے تھے. نائس گائز, نائس. I would clap for myself because why not? نہیں بنتا ہے. اچھا. تو پھر جب میں مجھے اس مووی کے لیے انوائٹ آیا تھا نا مجھے, اور جب میں نے دیکھا کہ مجھے اس مووی میں وہ کیوری پڑھ رہی ہوں اور اس میں اس مووی کا نام لکھا ہوا ہے, so that feeling was insane
insane. کہ مطلب پھر میں گئی اینڈ آئی چوز مائی فیوریٹ سیٹ بیکاز آئی واز انوائٹیڈ, لائک آئی واز ان دا VIPs فار دا پریمیئر آف دیٹ مووی. اور میں نے اپنی فیوریٹ سیٹ چوز کی, فل پاپ کارنس وغیرہ لیے, جا کے بیٹھ کے مووی دیکھ رہی ہوں. اور اس میں ایک شاٹ بھی تھا جس میں میں پیچھے ناچتے ناچتے نظر بھی آئی تھی, اور وہ بھی میں نے دیکھا. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا پراؤڈسٹ مومنٹس آف مائی لائف, کہ دس گرل واز دیئر واز ڈائنگ ایٹ دا شوٹ made it here. راج وہی لڑکی, یہ آپ کی ہوگی ایک چھوٹی سکسیس, چھوٹی سی سکسیس اسٹوری. آئی تھنک دس لائک ڈیفائنز a lot of obviously نہیں, ایک چھوٹی میں بڑے اسکیل پہ کہہ رہا ہوں نا, ابھی تو there's a long way to go نا. Yes, of course there's a long way to go, but just like پہلا that milestone growth, کہہ لو آپ. yes that growth, yes پہلا milestone. I mean I think it's سب سے زیادہ زندگی میں بندے کو مسئلہ ہوتا ہے جب وہ لوپ میں پھنس جاتا ہے, جب اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے. اور کچھ کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے ایک الگ بات ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرتے ہو, لیکن وہ آپ کے دماغ میں آنا کہ اس سے آگے بڑھنا ہے. آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف, خیال جو ہے, وہ ایمبیشن جو ہے, دیٹ اٹ سیلف آئی تھنک اٹس اے ویری بگ بلیسنگ ٹو ہیو اف یو ہیو اے مائنڈ وچ از اوپن ٹو نیو ڈائریکشنز. آپ کو مائنڈ سیٹ, ہاں گروتھ کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے. آپ مائنڈ سیٹ کے بغیر گرو نہیں کر سکتے اف یو ڈونٹ ہیو اے پرفیکٹ. لیکن مجھے کہانی جانی اس سے پہلے, لائک دانیہ یہاں تک کیسے آئی کہ وہ اتنی محنت کر رہی ہے اور بیک گراؤنڈ ڈانسر بنی ہے؟ ہاں, اس سے پہلے شوق کب ہوا, لائک کیسے تم نے کہا کہ یار دس از مائی تھنگ, ڈانس کرنا مزہ آتا ہے؟ یار آئی اسٹارٹڈ ڈانسنگ at the age of 14, 13 it was not dance for me. اس وقت it was just like body movement for me, and I was doing it because I was diagnosed with a lot of like clinical problems, mental problems. So اور میں پاکستان میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے تھیراپی کا سین تو بہت ہی فک ہے, مطلب فک سین ہے. مطلب ایک 14 سال کی بچی کو سلیپنگ پلز دی ہوئی ہیں, اور اینٹی ڈپریسنٹس لے رہی تھی میں, اینٹی انزائٹی لے رہی تھی میں, اور بہت زیادہ لے رہی تھی میں. اور اس وقت مجھے خود ہی ریئلائز ہوا کہ مطلب یو نو دس از سم تھنگ جو کہ میں لانگ ٹرم میں نہیں لے کے چل سکتی. مطلب میں, کیونکہ اس کی وجہ سے, دوائیوں کی وجہ سے جو آپ کے موڈ پہ, مطلب میرا اسکول لائف پوری کی پوری برباد ہو چکی تھی. میری مینٹل ہیلتھ ویسے ہی بہت زیادہ خراب تھی, کیونکہ بیکاز آف یو نو not a functioning healthy family. So I was already very very stressed and pressed, and my feelings I couldn't express and all of that. So dancing was something which gave me a way out. It helped me express myself. I used to dance whenever I felt anger, whenever I felt happiness or anything. I just like used to move. No, میرے لیے وہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی کوریوگرافی سیکھ رہی ہوں یا ڈانس کر رہی ہوں. I just used to move, گول گول چکر لگا رہی ہوں. مطلب اس وقت تو کوئی ایسا, اس وقت کوئی ایمبیشن تھا کہ yeah, you just dance because you liked it, because it was the way of expression for you? Yeah, it was it was just a way of expression for me. It's still dance. I think for me it's a way of expression, and I let nobody tell me. But when did you realize کہ okay this can also be a career کب ایسے لگا تمہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یار I participated in youth festival. آرٹس کاؤنسل میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ہر سال, جو کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے 3 سال سے نہیں ہوا تھا. جب ہوا نا کمپٹیشن تو میں نے کہا کہ چلو مطلب کمپٹیشن ہو ہی رہا ہے, ویسے کوئی وہاں پر زیادہ پلیٹ فارمس تو ہیں ہی نہیں, تو میں اسی میں پارٹیسپیٹ کر لیتی ہوں. سو آئی پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ کمپٹیشن اینڈ آئی کیم ان ٹاپ 10. اور اس میں کافی لوگ تھے, مطلب 100 پتہ نہیں اتنے کوئی لوگ تھے, اور اس میں ٹاپ 10 میں آئی تھی. تو میں جب اس میں ٹاپ 10 میں آئی تو میں نے کہا کہ گرلی یو گاٹ سم ٹیلنٹ گرلی, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں, اور مجھے اسکالرشپ ملی تھی آرٹس کاؤنسل میں پھر اس کا بھرت ناٹیم سیکھنے کے لیے. تو دیٹ واز دا موٹیویشن. بھرت ناٹیم, ہاں, تو دیٹ واز دا موٹیویشن فار می. آئی واز لائک آئی ڈیفینیٹلی کین ڈو اٹ. آئی مین مجھے اس سے پہلے لگتا تھا کہ میں بس مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ڈانس میں کوئی اچھا کرتی ہوں, لیکن اس کمپٹیشن کے بعد دا ویلیڈیشن دیٹ آئی گاٹ, I was like this is something that I want to learn professionally کسی سے, مطلب you know مجھے کرنا ہے, ڈانس کرنا ہے. And did you learn یا self taught? Yeah, I'm mostly self taught. I got the admission in arts council, but I left Bharatanatyam because I couldn't do it. I found out that you know this is not what I want to do. Then I explored different forms of dancing and art. لیکن اس وقت میں نے چھوڑ دیا تھا. سو موسٹلی آئی ایم سیلف ٹاٹ. آئی ایم اے ہپ ہاپ ڈانسر ناؤ, آئی ایم اے بریکر, آئی بریک ڈانس, اینڈ دیٹس ویری ڈفرنٹ فرام بھرت ناٹیم. تو میرے اس میں پوری جرنی میں آئی تھنک اٹس لائک اے لاٹ آف
fluctuating and exploring and leaning into different sides and tapping into different sides of myself and what I feel like doing. So body movement is again a self-expression. So whatever I feel my body wants to do, whenever, however it wants to move, I do that. تو یہی والا تھا میرا. اور آئی تھنک دیر واز نو ایز سچ لائک اسپیسیفک ٹائم جس میں مجھے لگا کہ ہاں مجھے اس سے پیسے کمانے ہیں. مجھے بس پیسے کمانے تھے, یہ نہیں پتا تھا کہ اس چیز سے ہی کمانے ہیں. ہاں مجھے بس پیسے کمانے تھے, مطلب بیکاز آئی واز لیونگ انڈیپینڈنٹلی, آئی ہیڈ ٹو ارن فار مائی سیلف, آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ, دیر واز نو ادر وے اراؤنڈ اٹ. سو اٹ واز ناٹ کہ میں اچھا کرتی ہوں تو چلو میں پیسے کما لیتی ہوں, بٹ اٹ واز ڈو اور ڈائی. Either I earn for myself, either یہ بڑی بات ہے کہ مطلب you relied on this thing, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ جب میرے 1500 لائکس تھے تم نے میرا پیج لائک کیا تھا, اور تب میں صرف ڈانس کرتا تھا. لوگوں کو نہیں پتا, یہ لوگوں کو نہیں پتا, بتا دیتے لوگوں کو. آج تم نے لائک بھی اس لیے کیا ہوگا کہ بھائی ڈانس کرتا ہے لڑکا, اور مطلب ٹھیک ٹھاک ہی ہے, اور اچھا ڈانس کرتا, اچھا لگتا تھا مجھے تمہارا ڈانس. ہاں فل پاپنگ واپنگ کرتے تھے, تو میں نے کہا یار اچھا ڈانس کرتا تھا, دیٹس وائی آئی فالوڈ یو. لیکن میں نے اسی لیے چھوڑا کہ مجھے میرا بھی ڈو اور ڈائی والا سین تھا, لیکن پھر مجھے اس ڈو اور ڈائی میں یہ سمجھ آیا کہ اچھا یہ چیز تو مجھے کہیں آگے نہیں لے کے جا سکتی. جو میں حالات دیکھ رہا تھا پاکستان کے, اور جو یہاں میں تو کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے نا, اسپیشلی اس آرٹ فارم کو تو پہلے تو کوئی سین نہیں تھا نا یار. ہاں ابھی بھی I think اب کیا سین ہے, مطلب تمہیں دیکھ رہا ہوں تو یو ڈوئنگ گڈ, اب کوئی سین بنا ہے شاید. وٹ ڈو یو سے؟ ہاں یار آئی تھنک کہ پاکستان ان ٹرمز آف accepting the art and different forms of art, we are kind of being open to it, but still we're not there. And I think مجھے بھی ابھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ شاید میں نے کسی پوڈ کاسٹ پہ اور بات کی بھی نہیں ہو یا پتہ نہیں کی ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے بھی یہ ریئلائز ہو گیا کہ اٹس نہیں, بلکہ کی بھی ہے میں نے, کی بات ہے. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. لائک دس جنریشن, لائک us, we we have an underground hip hop community, all of us, we're doing different gigs. کوئی کسی کے ساتھ کانسرٹ میں پرفارم کر رہا ہے, کوئی کمرشل کر رہا ہے, کوئی کانٹینٹ کریٹر ہے. سو all of us we're trying to make a name in dance. بٹ آئی تھنک کہ ہم لوگوں کی محنت, ہم بس محنت ہی کرتے رہ جائیں گے, اینڈ دا نیکسٹ جنریشن مائٹ گیٹ دا فروٹ آف اٹ. بٹ ابھی بھی مطلب the type of effort that we're putting it, we're not getting that reciprocated. اگر ایسا کچھ نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ او مائی گاڈ مطلب ڈانسر ہے, مطلب ڈانسرس کو ابھی تک ٹریٹ ویسے ہی کیا جاتا ہے کہ ڈانسر ہے. اور مطلب اب مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ میں بیک گراؤنڈ ڈانسنگ سے اگر اب لیڈ پہ آئی ہوں اور میں لیڈ پہ کمرشل کر رہی ہوتی ہوں, تو ان کا بیہیویئر بالکل الگ ہے نا, مطلب بیہیویئر چینج ہے. اور وہی جو بیک گراؤنڈ ڈانسنگ یو اسٹل سی کہ دوسری لڑکیاں جو جیسے دانیہ تھی, ہاں وہ پیچھے ہیں اور بھی ہیں, ہاں, اور وہی سیم لوگ ہیں جن کے ساتھ میں تھی ان کے ساتھ. اور میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ جو پیچھے, مطلب میں بھی پیچھے پہلی لائن میں کھڑی ہوئی ہوتی تھی. پہلی لائن میں کھڑا ہونا پیچھے اور آگے, اس کے بیچ میں 3 قدم کا فرق ہوتا ہے, لیکن وہ جو 3 قدم ہوتا ہے نا, اس میں مجھے 3 سال لگے ہیں. واو. تو وہ جو 3 قدم کا سفر ہوتا ہے نا, وہ آسان نہیں ہوتا. اور سارے ڈانس فارمس میں وائی دا بریکنگ تھنگ؟ یار آنیسٹلی ہپ ہاپ ہے نا. یا آئی مین میں نے جب ڈانسنگ کرنا اسٹارٹ کی تھی, میں نے گاٹ ایکسپوز ٹو ہپ ہاپ. آئی واز لائک دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اینڈ آئی ریئلی لو اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ دیٹ فارم آف آرٹ, اینڈ آئی اسٹل ڈو, اینڈ آئی ایم ایکسپلورنگ مور پرسپیکٹیوز سائڈز آف ہپ ہاپ. یس, بریکنگ واز, سو آئی جوائن اے کرو, اے ہپ ہاپ کرو, EXD, دیٹ از مائی کرو. اور وہ سارے بریکرز ہیں بوائز, اور جب میں ان کو دیکھتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ او یار اتنی کول ہے. تم کیا کرتی تھی؟ میں I was in the community but I was not in the crew. Okay. میرے crew میں بھی مطلب تم کون سا ڈانس فارم میں you were good but not this? I was into hip hop but I was like trying to explore popping and urban and all of that, but I was not doing breaking at that time. تو جب when I joined the crew join کرنا بھی خیر پوری اسٹوری ہے, وہ بھی مطلب مجھے I had to earn it for myself, but I joined the crew and so there are B-boys, اور مجھے اتنے کول لگتے تھے کہ وہ بھی فلپیں کر رہے ہیں, اوئے اوئے کیا بات ہے, مجھے بھی سر پہ گھوم رہے ہیں اپنے, لاٹو بن گئے سر کے اوپر. میں نے کہا یہ مجھے بھی کرنا ہے. When I joined the crew تو میں نے بولا اپنے
crew members کو. My mentor is Dwayne Lucas, he trained me and he's my mentor. So I told him, I was like مجھے کرنی ہے بریکنگ, and he was like چلو ٹھیک ہے. اور ہم نے بریکنگ کی ٹریننگ اسٹارٹ کی, اتنی دیر میں ہی ریڈ بل BC1 بھی آ گیا. اور مطلب آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹریننگ 2 months before ریڈ بل BC1. اور ریڈ بل BC1 جب آیا تو سب کو لگا کہ, سب کو کیا لگا, مطلب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں ٹریننگ کر رہی ہوں بریکنگ کی, یہ وہ نا, مطلب میں لیکن بریکنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی. سو آئی وینٹ فار ریڈ بل BC1. Nobody expected me to win it, but I did. I actually did expect myself to win it because when I was training for it, اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہاں. ہاں کمپٹیشن کا کیا سین تھا ہیوی کمپٹیشن یا Yeah, the competition was there, yes, because the B-girls جو so there were 2 B-girls, میں اور میری ایک اور دوست رحام, she had also started breaking not a very long time ago, and 2 B-girls were breaking from a long time پہلے سے ہی. So yes, there was competition, but then again I think it's how you play it smart, or you know. feeling کیسی تھی, like can you explain it in words? I cannot. I mean میرے لیے وہ مطلب میں وہ ایک مومنٹ کو مینیفیسٹ کر رہی تھی, مطلب جب سے مطلب مجھے پتا تھا ریڈ بل BC1 ہو رہا ہے, اور تو اور وہ میرے سال کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کا ویژن بورڈ ہوتا ہے, اس پہ سب سے پہلے بریکنگ لکھا ہوا تھا. It was something that I was manifesting for a very long time, that it was in my mind, and that when that moment exactly happened, I was like, جب مطلب یوں ووٹ گیا تھا نا, صرف میں یوں کھڑی ہوئی تھی, مطلب ابھی مجھے پتا ہے ووٹ ڈیسائڈ ہونے والا ہے, اور جب ججز نے یوں ووٹ پاس کیا نا, میں ادھر ہی بیٹھ گئی تھی. میرا ڈیسٹنی, تم بولتے ڈیسٹنی ہو مجھے ہیں, اور پتہ نہیں ہے ڈیسٹنی ہے میرا نک نیم, نظر رکھا ہے ڈیسٹنی. تو میں بیٹھ گئی, لیٹ گئی بھائی, میں آواز ہاں میں فل بیٹھ گئی تھی, اور میں کروں گئی سوری فلی اوور ریئیکٹنگ نا, فلی یہ ایگزیکٹ ڈٹو ریئیکشن بتا رہی ہو, یہی ہو رہا تھا میرا فلی. تو پھر اس کے بعد مطلب مجھے تو in that moment I was floating, I was on fucking top of the world. میرا تھا مطلب کہ آ جاؤ پٹ لو میرا, جس نے جو پٹنا ہے. اور پھر تم US بھی گئی, اور پھر میں US گئی, نیو یارک گئی, میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنل اسٹیج پہ. یہ تم جیتی اس وجہ سے US گئی, رائٹ؟ جی, کیونکہ یہی فارمیٹ ہوتا ہے ریڈ بل BC1 کا, کہ جو بھی مطلب ہر کنٹری میں سائفر ہوتا ہے, اور کنٹری کے سائفر کے جو ونرز ہوتے ہیں پھر وہ ورلڈ فائنل کے لیے جاتے ہیں, اور ہر سال ورلڈ فائنل ڈفرینٹ کنٹری میں ہوتا ہے. نیو یارک میں. تو وہاں کیا تھا سین؟ تمہیں یاد نہیں تمہاری شادی کی ڈیٹ تھی؟ ہاں جی, جس دن میرا یہ کمپٹیشن تھا. ہاں, اور ہم نے پہلے سوچا تھا کہ تم آؤ گی اور کون سے گانے میں ڈانس کرو گی, دیوانی مستانی, پتہ نہیں یار, وہ مہندی والا کوئی گانا تھا. میں نے فل, ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا بھائی تمہاری شادی کے لیے کہ میں فل تمہاری شادی پہ آؤں گی اور ایسے فل ناچوں گی تمہاری شادی پہ, فل ہم نے سب کر لیا. اس کے بعد میں نے کہا پر ایک بات یہ ہے کہ میں نیو یارک جا رہی ہوں. تم نے کہا تھا میں اتنا اچھا ڈانس کروں گی اور میں تمہاری بیوی سے زیادہ اچھی دکھوں گی, تم ادھر ہی بولو گے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی. تمہاری بیوی اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے, پتہ ہے تمہیں پتہ ہے, بٹ تمہیں کانفیڈنس تھا. ہاں, میں نے تمہیں یہ بولا تھا کہ میں آؤں گی ایسے ناچوں گی, تم بولو گے یہ شادی نہیں ہو سکتی. میں نے تمہیں بولا تھا یہ. اگر میں آتی تو پھر کیا ہوتا, اچھی بات نہیں, اچھا ہوا نا کہ میں نیو یارک میں تھی, اچھا ہوا. تو وہاں تم نے پرفارم کیا؟ یا آئی پرفارم دیئر, یس آئی بیٹل دیئر. یہاں اور وہاں کیسا فرق ہے؟ ہوگا تو بہت دن رات کا, لیکن تم کیونکہ ایکسپیرینس کر کے آئی ہو, میں جاننا چاہ رہا ہوں کس چیز میں لائک فرق. اف یو ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپٹنس کا, صحیح ہے, اور ویسے اپرچونیٹیز کا, اوور آل اسکیل کا, اور کتنا پیچھے ہم ہیں. یہ تو مطلب ضرورت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم کتنا پیچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن کتنا پیچھے, ان کو کتنا ٹائم لگے گا. یار ہم اتنا پیچھے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہم نہیں نظر آئیں گے پیچھے. مطلب ہم بہت یار, اف یو ٹاکنگ اباؤٹ لائک گروتھ کہ وہاں, اور اف یو ایون ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپٹنس, آئی تھنک دا ایکسیپٹنس دیر از آن دی اندر لیول. لائک ہمیں وہاں پہنچنے میں ہم نہیں پہنچ سکتے, ہم پہنچ ہی نہیں رہے وہاں پہ, ہم پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں پہ, کیونکہ ہم وہاں اس وجہ سے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ پاکستان میں جس طریقے سے ہم اپنے ریلیجن کو یوز کرتے ہیں نا بزنس کے لیے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ایک وہ والی ایکسیپٹنس پر پہنچ پائیں گے کبھی بھی. بیکاز یو نو آئی تھنک
for a society or for a country to grow, it's very important what we're being taught or what we're being exposed to, what type of knowledge, what type of principles and all of that. And I think in Pakistan it's not کہ ہمارا ریلیجن ہے یہ اور مطلب we don't use it in a good way. In Pakistan we always use it when they have to defend themselves on the things that are not right. جیسے یہاں کے لا کو یوز کرتے ہیں کبھی کبھی جہاں ضرورت پڑے اسی طرح. ہاں وہی ہے مطلب یہاں پہ چاہے ہمارا لا ہو چاہے ہمارا مذہب ہو کچھ بھی ہو وہ صرف تب یوز کیا جاتا ہے جب ان کو اپنے لیے مطلب جب ان کو لگتا ہے نا کہ اوکے ناؤ وی کین یوز اٹ ٹو کور واٹ وی ڈیڈ, دیٹس ہاؤ دے ول یوز اٹ. بٹ دے وانٹ اگر ایکچولی میں اسلام کو فالو کر لیا جائے اور ایکچولی میں مطلب جو ہمارے پرنسپلز ہیں بیسک پرنسپلز ہیں جو ہمارے ریلیجن کے, حقوق العباد مطلب ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے نا حقوق العباد, صرف اگر اس کو ہی سمجھ لیا جائے کہ کیا چیز ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گا, تو بہت ایکسیپٹنس آ جائے گی. ایکسیپٹنس تو آئے گی نہیں جب تک ہم اپنے ریلیجن کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے رہیں گے. تو اگر تم نے دیکھا اتنا ڈفرینس ہے وہاں پہ, تو بہت سارے لوگ یہاں پہ تو ایگزٹ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں سے نکلس کیج ہو جائیں جتنی جلدی ہو سکے. بالکل ایسے ہی ہے. کیا آپ نے بھی ایسی کوئی نکلس کیج کی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا؟ یا مجھے ویسے بھی اینی ویز مطلب یا پورا ٹائم ادھر دینا ہے اور یہیں کا یہی کنگ بننا ہے اور کوئین سوری, اور کنگ بھی بن سکتی ہوں میں, مطلب کیا ہو گیا, مرضی ہے تمہاری جس سے بھی تم آئیڈینٹیفائی کرو. offend نہیں کرنا تھا مجھے, سمجھے میری بات سنو. I identify as a threat, my pronouns are try me. سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے تو سین یہ ہے کہ یار I definitely have an exit plan, and اگر وہ الگ بات ہے کہ ہماری اکانومی کے لسن لگ گئے ہیں, we have no resources, we're going to be bankrupt, and we have no security, all of that is another thing. But myself, Daniya, I don't want to spend my whole life in one country. Like that is so boring. کتنی بورنگ زندگی ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی ایک کنٹری میں گزار دو. تو اگر تم یو ایس میں بھی پیدا ہوتی تو پورا ٹائم یو ایس میں نہیں رہتی. میں جس کنٹری میں بھی پیدا ہوتی میں موو کرتی وہاں سے. اور ابھی مطلب آئی ایم ناٹ پلاننگ ٹو لیو مائی ہول لائف ان اندر کنٹری, آئی ایم پلاننگ ٹو لیو مائی ہول لائف in the world, wandering here and there, like a British, I want to be a British Pakistani actor. a British here and there as well exactly. بالکل وہ British Pakistani actor. تو ہم جان سکتے ہیں تمہاری کیا ایگزٹ اسٹریٹجی, how you gonna no asylum تو نہیں لوگی؟ انکے جا کے بولوں گی میں گئی ہوں, دیکھیے میرے بال بھی چھوٹے ہیں, میری پیئرسنگز بھی ہیں اتنی زیادہ, آپ مان لیں کہ میں گئی ہوں اور آپ مجھے اسائلم دے دیں. اسائلم آئی تھنک از دا ایزیسٹ, مطلب بالکل پاکستان ویسے موڑ کے کس نے آنا ہے, مطلب یو نو واٹ از دیئر ٹو لائک کم بیک. میری آج بھی ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو اس کا بھی یہی تھا, برو میں تو بس نکل رہا ہوں کسی طرح نا اسائلم لے کے, اور میرا تو بھائی یہاں سے نکلنے کا سین ہے, شارٹ ہو رہے ہیں سارے یہاں سے. اسائلم تو نہیں, خیر اگر if you're talking about the plan, I think یار my plan is to you know میرا ابھی I'm planning to start my YouTube and everything, and I'm a content creator. I think that gives me a very big privilege to direct it in any way I want and then do that. So if I direct my content into travel, then I can easily travel. You know that as a content creator, you know, okay, if my content is, you know, it is that easy, it can get me the access to a lot of things. And I already have the US visa, so I'm planning on to like, you know, filling that, like baar US visit karti rahun main 5 saalon mein. Or yeah, I have a few things. I also, there are some dance courses in abroad, so there are residencies, there are exchange programs that I want to get in. So yeah, there are a lot of things that I can do and I will do probably, but I just think that I would need a year or so to just like build my finances enough to take a step. یہ تو ہے. کرنٹلی کس پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے؟ یار کرنٹلی ایک ڈرامہ کر رہی ہوں میں. اچھا, ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, ڈرامے بھی کرتے ہیں, سلیش ایکٹریس, ڈانسر سلیش ایکٹریس سلیش کنٹینٹ کریٹر سلیش انفلوئنسر سلیش ٹریولر سلیش بیڈ ایس سلیش پریٹی سلیش oh my god etc slash etc. اچھا, ڈرامہ کیا سین ہے ڈرامے کا؟ یار I'm working with 7 Sky, so it's not like a
pretty big role. It's like a very small role, but I really like the role. It's like a rich bitch. It's like a rich bitch. So yeah. Of course they would stereotype me because of my short hair. So it's easy. I think نہیں میں easy تو نہیں ہوگا. I don't have that rich bitch والا attitude. That's why I wanted to do it because it's always very very fun doing new characters and you're like a new person. نئے نئے challenges جس میں ہوتے ہیں کریکٹر میں اس میں مزہ بھی آتا ہے. مزہ آتا ہے ہاں exactly. تو وہ کر رہی ہوں. اس کے اس میں واٹس ڈفرنٹ لائک کمفرٹ زون سے باہر والی کیا چیز ہے اس میں رچ بچ پلے کرنا ہے یار. کمفرٹ زون سے باہر والی چیز ہے آئی تھنک the dressing as in because like I always wear like I have my style ٹھیک ہے. اور جب بھی مجھے کوئی اور اسٹائل کرتا ہے نا جیسے ابھی ڈرامے کے لیے میرا اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے. اور میرا ایک مسئلہ ہے کہ اگر میں وہ اسٹائل نہیں میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے جو مجھے اچھے لگ رہے ہیں جس میں اپنے آپ کو پرفیکٹ لگ رہی ہوں. I don't feel confident. That's one problem. I don't feel confident if I don't wear the clothes that I want to. تو کریکٹر کو لے کے یہی مسئلہ ہے نا برو. مطلب if they're styling me, I don't feel confident and I have to feel confident because I'm performing in front of a camera in front of 100 people on the set. I need to feel confident. And if I'm not feeling in what I'm wearing, I think that's the biggest problem. So I'm trying to overcome that. سو ایک سائڈ ایکٹنگ کی بھی چل رہی ہے نا. ہاں ایکٹنگ بھی چل رہی ہے ساتھ میں. اس کے علاوہ میں نے ہوسٹنگ بھی ابھی لائک I recently hosted a gig. So hosting بھی چل رہی ہے. Relocate Karachi. Exactly. How did it go? It went really nice. پہلے پہ تو آپ بھی آئے تھے نا. You remember? ہاں یہ وہی ہے یہ. اچھا ہاں it's the same part 2 ہے. part 3 تھا یہ ایکچولی میں. part 3 ہاں. تو پہلے یہ تیسرے میں فرق آیا. پہلے میں تو ہم نئے تھے. ہاں ہاں. اور جب تم کر کے آئی تھی پوچھ رہی تھی ہاں بھائی کیسا تھا صحیح کیا میں نے کیسے کیا تھا میں صحیح کر رہی تھی اور پر فل میں کنفیوز ہوئی ہوئی تھی. ہاں اس دفعہ yes there was a lot of I think that it is different because I was more comfortable on the stage. I was comfortable with the mic because with the mic is different because I always do body movement or acting or it's different. Theatre kiya maine to wo bhi different hota hai. With the mic when you're on stage when you have to talk to people it's very different. So but I think abhi teesre time maine kiya hai it ابھی میں کمفرٹیبل ہو چکی ہوں اسٹیج پہ مطلب آن سین ہو گیا. اچھا فین فالوئنگ جو ہے کچھ ایسے فینس ہوتے ہیں جو آپ کے جیسے ہونے چاہتے ہیں. ہاں آپ ان کو اتنا انسپائر کرتے ہو. جیسے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جو گندا روسٹ کر رہے تھے لوگ لیکن انسپائر تھے نا. تو ایسی فین فالوئنگ ہے تمہاری ایسا ہارڈ کور جنہوں نے کہتی ہیں ہم نے بھی ڈانس کرنا شروع کیا ہے آپ کے جیسے یا ایسا کچھ. ہاں یار مجھے انسپائر یور فینس اس حد تک. I meet a lot of people اور مجھے بھی نہیں پتا کہ مطلب کیسے اتنے لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ. لیکن مجھے جب وہ ملتے ہیں اور وہ ابھی جیسے ایونٹ پہ بھی مجھے I can't tell you the number of girls who came to me and told me کہ either they dance because I gave them the confidence to accept their body and be comfortable with it. Either they have their short hair and they're like you gave us the confidence to have short hair. Either they're wearing baggy clothes and they're like you gave us the confidence to style ourselves like we want to. So I can't tell you the amount of times girls come to me and they tell me that I inspire them or give them the confidence and how it liberates me to be myself, how it wants me to be just myself on a very very deeper level because it's such a big impact on other people. اور مجھے بھی نہیں پتا کہ کیسے مطلب آئی ایم گریٹفل. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اگلا بندہ کچھ کر رہا ہے. اور اینڈ آئی ایم گریٹفل دیٹ آئی ایم گیونگ دیم سم تھنگ گڈ. ایک کانفیڈنس اگر کسی کو دے رہی ہوں میں زندگی میں تو. ایک ٹائم پہ ملے تھے تو تم نے کہا تھا میں سکھانے کے بھی موڈ میں ہوں. کیا سکھانے کے موڈ مطلب ڈانس. ہاں تم نے کہا تھا کہ میں سکھانے کے موڈ. سکھایا تو تھا تمہیں میں نے. مجھے تمہیں تو سکھایا تھا نا. میں اس وقت سکھانے کے موڈ میں تھی تو تمہیں تو سکھایا تھا میں نے. ارے وہ جو ہم نے پرفارمنس ہاں نا کوریوگرافی. اللہ اکبر بالکل مجھے کیا یاد دلا دیا تم نے مجھے. تم پہ اس پہ مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا اینڈ میں. اچھا جو میں نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر وہ بھی تو دیکھو کہ میں نے تم سے بہتر کر لیا. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. لیکن غصہ آ رہا تھا اس لیے. ہاں تم بالکل شارٹ ہو گئی تھی. میں شارٹ ہو گئی تھی. میں شارٹ اس وجہ سے ہو گئی تھی کیونکہ یہ بندہ یہ جب میں نے اس کو اپنا آئیڈیا پچ کیا اور یہ سب چیزیں یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے آئی ایم ویری پروفیشنل. مطلب کام کے بیچ میں کوئی بچودی نہیں. مطلب
کام ہے تو مجھے صرف کام کرنا ہے, اور ہم لائک وی آر گریٹ فرینڈز, یو آر ریئلی کول اینڈ وی کین ڈو مطلب وی کین چل اینڈ ڈو آل آف دیٹ آفٹر وی ورک, بٹ وین وی ورک وی آر ناٹ گونا کیڈ اینڈ وی آر ناٹ گونا میس اراؤنڈ, ہم باتیں نہیں کریں گے, صرف ہم نے کام کرنا ہے. میں نے اسے کہا برو آن سین ہے, یہی مطلب چاہیے مجھے, آئی ایم آلسو ویری پروفیشنل, سو ویل جسٹ ڈو دس. اینڈ دین وی آر آن دا سین. ہمارے پاس پہلی بات تو یہ کہ 1 گھنٹہ ہے, پیچھے سے سن جا رہا ہے ہی نہیں ہمارے پاس سن, اور اس پہ یہ بندہ سورج چاچو جا رہے ہیں, اور ان کو میں نے جب اس سے پہلے ہم ریہرس کرے تھے, انہوں نے کہا ہاں میرے کو تو ایسا آ گیا ہے کہ میں ہی مائیکل جیکسن ہوں, میں مجھے کوریوگرافی یاد ہو گئی, یاد ایسے کروں گا جا کے. اور جب ہم شوٹ کر رہے تھے تو میں مطلب میں پتہ نہیں کوئی 100-200 ٹیکس ہم نے لیے ہیں. ہاں تم شارٹ ہو گئی تھی. And you're talking, you are the one who's like I want to keep it very professional. I want to keep it very professional. And then we're doing, and he's laughing and he's like, وہ دیکھو لکڑی ٹوٹی ہوئی ہے, وہ دیکھو پانی کی لہریں کتنی پیاری لگ رہی ہیں, وہ دیکھو سورج, وہ دیکھو کیمرہ. اور میں کہہ رہی ہوں کہ کام کر لیتے ہیں رضا بھائی, کام کرتے ہیں نا پہلے. یار ایک تو یہ تھا, میں بتاؤں کہ جب میں نے میرے تو پورے بھائی جسم پورا اکڑا ہوا تھا نا یار اتنے سالوں سے, لیکن آئی ایم سو گلیڈ کہ لے کے آئی تم. اور پھر یہ بھی تھا نا, اب آگے سے او جی بندہ ہے تو کوئی غلطی نہ ہو جائے, جیسے نئے بندہ سیکھتا ہے تو پھر وہ تھا سر او جی. اور پھر اگر میں تھوڑا سا کہیں اچھا کر لوں تو تمہارا جو وہ ہوتا تھا نا اپریشیٹ کرنے کا, او ہو میں کہا اچھا یہ غلط تو نہیں کر لیا, اور پھر تھوڑا زیادہ کر لیا کیا, ایسا ہو جاتا تھا. بٹ یہ ہے کہ کر لیا کسی طرح. مزے کی ہوئی تھی یار وہ ویڈیو, بہت مزے کی ہوئی تھی. بالکل لاسٹ ایک ہمارا تبھی تھا, اس کے بعد سورج جا چکا تھا, لاسٹ ہمارا وہی ٹیک تھا. اور میں نے تمہیں یہ بولا تھا کہ رضا یہ لاسٹ ٹیک ہے, اگر ہم نے ابھی ویڈیو شوٹ نہیں کی تو ہم شوٹ نہیں کریں گے ویڈیو. دی تھی مجھے, ہاں میں نے پوری اس کو یہ 70 منٹ تمہاری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ جو بھی ہے, whatever شاہ رخ خان نے جو بھی بولا تھا سیم ٹو سیم. یہ دانیہ a big question, what is your dream? What is my dream? Ultimate dream. What is my ultimate dream? ہاں ابھی تو تم کہہ رہی ہو نا میں تو اڑنا چاہتی ہوں, اور یہ وہ لائک کہاں تک, what's your dream? یہی ڈریم ہے یار میرا, میں اڑنا چاہتی ہوں. ہاں میں اڑنا چاہتی ہوں, میں بھاگنا چاہتی ہوں, میں دوڑنا چاہتی ہوں. ڈیپ وائس کر کے تو ڈیپ وائس کر کے میں اڑنا چاہتی ہوں, میں دوڑنا چاہتی ہوں, میں بھاگنا چاہتی ہوں, میں گرنا بھی چاہتی ہوں, بس میں رکنا نہیں چاہتی. نینا یہی ڈریم ہے یار میرا, میں بھاگنا چاہتی ہوں, دوڑنا چاہتی ہوں, تیرنا چاہتی ہوں, گرنا چاہتی ہوں, رکنا نہیں چاہتی. واو. تو اتنا جب تم بھاگ رہی ہو دوڑ رہی ہو, پاکستان میں تو تم جب ڈانس کرتی ہو, تم نے خود ہی بولا تھا اسٹوری میں, لوگ بڑا دیکھتے ہیں مجھے, ہاں اسٹیئر کرتے ہیں, بنتا ہے ان کا. تجھے شروع میں تو ہوتا ہوگا کہ یار یہ کیا دیکھ رہا ہے مجھے تاڑو ماڑو. شروع میں نہیں ہوتا, ابھی بھی ہوتا ہے. مطلب وہ تو کیونکہ وہ تو ہوتا ہی ہے نا, کیوں نہیں ہوگا, مطلب کیوں دیکھ رہے ہو آپ مجھے, مطلب میں ہوں نا. اینڈ اف یو ٹاکنگ اباؤٹ دس, the slogan that is always very جس میں بہت زیادہ کانٹروورسیز بنتی ہیں, اور اسی کو لے کے مطلب میرا جسم میری مرضی کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے, اور اس پہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کا جسم آپ کی مرضی کا کیا مطلب ہے, نکر پہن کے گھومنے کا تم کو رات میں یہ مطلب ہے کیا میرا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا جسم ہے نا, if it is my fucking body then you fucking do not have the right to stare me, because وہی 2 چیزیں میرے پاس جو تمہاری ماں کے پاس بھی ہیں, جو تمہاری بہن کے پاس بھی ہیں, جو کہ تمہاری ساری فیمیلز دوستوں کے پاس بھی ہیں, جو کہ ایوری فیمیل آن دس پلانٹ ہیز, اینڈ یو ہیو دا سیم دیٹ ایوری میل ہیز. سو وائی وڈ یو لک ایٹ مائی باڈی, وٹ ایور ایم آئی ڈوئنگ ود اٹ, if I'm dancing, اور یہ صرف ڈانس سے نہیں ہوتا تھا, ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں میں ڈانس کر رہی ہوں اور مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو چلو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ایک ان یوزول چیز ہو رہی ہے, ہمارے پاس ایکسپوجر نہیں ہے, سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں اس بات پہ نہیں لڑوں گی. لیکن میں چل رہی ہوں تو بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ نے کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا, میں بیٹھی ہوں تو بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ آپ نے کبھی آج تک اس سے پہلے کسی فیمیل کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. تو مطلب کیوں دیکھنا ہے, آئی ڈونٹ لائک دیٹ. آئی مین بٹ اسٹل میں آئی ہیو اوور کیم ایٹ ویری لانگ ٹائم اگو. میں آپ لوگوں کے سامنے ناچتی بھی ہوں, مجھے ناچنا ہوگا میں ناچوں گی, چلنا ہوگا میں چلوں گی. کیسے بنی ود ٹائم یار, کیونکہ
میں تھک گئی تھی. مطلب میں پہلے وہ لڑکی تھی کہ اگر مجھے کوئی گھور رہا ہوتا تھا کچھ تو میں جا کے اس کی مارتی تھی کہ کس کو گھور رہا ہے, ہاں کس کو گھور رہا ہے, تیری ماں کھڑی ہے کیا, کس کو گھور رہا ہے یہاں پہ. I was that girl. But then I got tired of it because کتنے لوگوں کو شٹ اپ کال دیں ہم, کیونکہ ہر دن میرا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس پہ مجھے کسی نے نہ گھورا ہو, تو میں کتنے لوگوں کو شٹ اپ کال دوں. تو میری بس ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ آپ پوری دنیا آپ میرے ایل سے جو مجھ کو کرنا ہے میں وہی کروں گی. سو اف آئی وانٹ ٹو ڈانس ان پبلک آئی ووڈ ڈانس ان پبلک. اف آئی وانٹ ہیو شارٹ ہیئر, بیکاز اس کی وجہ سے جتنے لوگ مجھے گھورتے ہیں نا, آپ کی سوچ ہے, جب میں فیڈ وغیرہ کرواتی ہوں تو جو جتنے لوگوں ایسے یوں فلی ان کے 360 ہو جاتے ہیں سر کہ یہ مطلب. اور میں کتنے ریمارکس سنتی ہوں اس بارے میں کہ میں لڑکا ہوں کہ لڑکی ہوں, کہ میں فیمیل ہوں, کہ میں بھول جاتے ہیں کہ وہ وہی ہے یار کہ چھوٹی سی چیز ہے کہ another person they only can perceive you جتنا ان کا دماغ ہے, اس سے زیادہ وہ آپ کو پرسیو کر ہی نہیں سکتے ان کا, کیونکہ ان کا دماغ ان کو لمٹ کرتا ہے نا. باہر جا کے تم نے ڈفرینس نوٹ کیا وہاں پہ ایسا ہے گھرتے ہیں لوگ؟ نہیں بھائی, باہر تو میں باہر کی میٹروز میں ڈانس کیا بھائی. مطلب سب ویز جو میٹروز ہوتی ہیں نیو یارک کی, اینڈ اٹس سو لائک کنجسٹڈ اینڈ آئی ایم ڈانسنگ اینڈ آئی ڈانس ایوری ویئر دیر. میں وہاں پہ آئی وینٹ ٹو اسٹار بکس ٹو گیٹ کافی لینے گئی تھی. اسٹار بکس گئی تھی, کافی لی اسٹار بکس سے, پھر وہاں ناچی. پھر ایک بندہ پیر پہ پیر رکھا, پھر میرے منہ سے نکل گیا تو پیپسی دے دو. پھر پیپسی کی جگہ میں نے کہا آئس کیرمل ناچی دی. تو میں ہر جگہ ناچ رہی تھی نیو یارک میں, بیکاز دیٹ واز دا فیلنگ دیٹ آئی وانٹیڈ. میں ہر جگہ برو, میں رات کو 3 بجے نکل کے فل روڈوں پہ چل رہی ہوں, ناچ رہی ہوں, گر رہی ہوں, لیٹ گئی ہوں روڈ پہ, اسٹار گیزنگ ہو رہی ہے, بیچ میں روڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں. کچھ بھی نیو یارک میں میں نے کیا کیا نہیں کیا. تو اتنے تاڑو واڑو ہے, اب ان کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے ہم, مطلب کیسے یہ ختم کریں گے کہ یہ اس طرح سیکشولائز بھی کرتے ہیں؟ کیسے جائے گا یہ, کوئی سلوشن ہے اس کا؟ یار آئی تھنک کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری کنٹری میں, اگر اف یو ٹرائنگ ٹو, روٹ کاز کیا ہے, روٹ کاز اس کی یہ ہے کہ الٹریسی ہے. اس کی روٹ کاز الٹریسی ہے. نو فکنگ سیکس ایجوکیشن, نو سیکس ایجوکیشن. ایون دو جو بندہ گریجویٹڈ بھی ہوگا, مطلب ٹھیک ہے اس نے سب مطلب یونیورسٹی لائف بھی اپنی کر لی, لیکن ہی وڈ ہیو زیرو نالج اباؤٹ سیکس, about sexual knowledge, like about like what is it, what is sex education. It's not, sex education is not how you penetrate, it's about yourself. It's about your body, it's about someone else's body. So when you understand, جب آپ یہ سکھاؤ گے تبھی سکھا سکو گے نا کہ دوسری باڈی کو رسپیکٹ کیسے کرنا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ ایک بندہ اپنی باڈی کو رسپیکٹ نہیں کرتا, وہ کسی اور کی باڈی کو کیسے رسپیکٹ کرے گا. کتنی سیلف ہیٹ ہے یہاں کے لوگوں میں. ہمارے ملک کی کنڈیشن تو دیکھیں آپ, کتنے غریب لوگ ہیں, ان کے اندر کتنی سیلف ہیٹ ہے, کتنی انسیکیورٹیز ہیں. وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے, وہ کسی اور سے کیا پیار کریں گے. وہ کیوں نہیں گھوریں گے دوسروں کو, وہ گھوریں گے کیونکہ ان کو اپنے اندر تو کچھ دکھتا نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کی کیا رسپیکٹ کرو گے. جب آپ اپنی باڈی کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہو تو آپ کیسے کسی اور کے اندر اچھائی دیکھ سکتے ہو. یعنی تربیت میں آتا ہے, تربیت, ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. سیکس ایجوکیشن تو نہ ہمارے اماں ابا میں دیتے ہیں, نہ ہمارے اسکولس میں دی جاتی ہے. اور اگر مطلب میں آپ کو اپنی بات بتا دیتی ہوں, بہت چھوٹی سی بات ہے یہ, مطلب مائی مدر از اے گائنیکالوجسٹ, صحیح ہے, اینڈ آئی گاٹ مائی پیریڈز وین آئی واز 12 اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو واٹ پیریڈز واز. یہ آلموسٹ ہر لڑکی کی اسٹوری ہے. مائی مدر از اے گائنیکالوجسٹ. واو. So and I didn't know. مطلب میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ you know that we are not aware. اگر ایک لڑکا ہے, اس کو مطلب اس کو سیکس ایجوکیشن, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیکس کیا ہے, مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. Is he feeling horny? Why is it happening? What is happening to him when he sees a girl? کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کیا کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. سو وی ہیو نو سیکس ایجوکیشن. آئی تھنک اس کا سب سے لائک امپورٹنٹ جو مطلب جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو الٹریسی, لائک الٹریسی ایٹ اٹس فائنسٹ. ایجوکیشن تو ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی دیر از نو سیکس ایجوکیشن, دیر از نو مینٹل ہیلتھ, دیر از نو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس. لٹرلی پیپل ہیو fucking like they're diagnosed with, like they're not even diagnosed, like they have problems going on in their head and they don't even know about it. They're psychopaths, they're sexually freaked out people, they're frustrated people,
People literally fuck walls. People in Pakistan fucking everything. And animals. You probably know because you live in this country. They fuck goats, they fuck dogs, they fuck every fucking thing. Why? Because they don't have the sex education, they don't even have the mental awareness, they don't know their selves. उनको पता ही नहीं है उनके साथ मसला क्या है. उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि वो जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा. मतलब आप सोचें, रियलाइज़ ही नहीं हो रहा आपको कि आप एक जानवर के साथ कर रहे हो ये, या एक इंसान के साथ भी आप कर रहे हो उसके कंसेंट के बगैर, तो आप जानवर हो. मतलब आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है कि आप कैसे क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हो. जो मतलब ये जो मार्च होता है थोड़ा सा स्लिपरी स्लोप है. आ जाओ, नहीं करते हैं बात. मुझे पता था ये बात तो करने में फेमिनिस्ट बैठी है तुम्हारे सामने, करो बात. ओह नाइस. मैं सिर्फ न्यूट्रली I would love that, yeah. Just want to know. सही है. Let's go. तो जो मार्च होता है, डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट, मतलब जिन वुमेन के लिए आप खड़े होते हो, आवाज़ उठाते हो, तो वो तो बहुत अंदरून गांव में भी रहती हैं, विलेजेस में भी रहती हैं. डू यू थिंक कि वहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है? मतलब जो हम देख रहे होते हैं कि बड़ी पोश इलाकों में ही वो चीज़ें हो रही होती हैं और वहाँ तक जाती नहीं आवाज़. क्या ऐसा होता है, या फिर मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है कि कुछ क्रू आपका, कुछ लोग वहाँ जाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि ये सीन है, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपको पता नहीं है कोई चीज़ है? क्योंकि मैंने ये देखा है, रह चुका हूँ मैं, तो ये नॉर्मलाइज हो गया. लाइक गुस्सा आना, मर्द को गुस्सा आना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो, और ब्लेम भी खुद को ही करती हैं औरतें कि तुमने गुस्सा दिलाया होगा ना ज़रूर उसको, तो ऐसा हुआ. तो ये यहाँ तक वहाँ तक आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही, क्या चल रहा है? यार आई थिंक कि पहले तो जहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए वो भी जितनी रोकी जाती है. मतलब अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट मार्च, कि जो औरत मार्च होती है या मूरत मार्च होती है, पहली बात तो ये कि हमारे मर्द जो है ना, मतलब देयर आर एलाइज होते हैं मर्द, मार्च पे भी होते हैं, लेकिन इट्स वेरी आई थिंक 10% ऑफ मैन हार्डली. बाकी और औरतें भी, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मर्द ही अगेंस्ट होते हैं, औरतें भी. आई थिंक कि उसका पूरा पर्सपेक्टिव ही सबसे पहले तो अपनी, जिसको जो करना होता है अपने हिसाब से, जिसको उसको पर्सपेक्टिव देना होता है ना, वो अपने हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव दे देता है कि ये इधर से मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, अपनी रोटी खुद पकाओ, इसका क्या मतलब है, ये तो औरतों के दिमागों में ये डाल रहे हैं और औरतों के दिमागों में वो डाल रहे हैं. इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना औरत मार्च का, वो इग्नोर हो जाता है इन सब चीज़ों में. बिकॉज लाइक why is it so hard to understand that if women are out marching there for what they want, it's why is it so difficult for you to understand? Why are you oppressing? Why? मतलब उसको क्यों आपको बोलना है कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है? मतलब तो एंड कमिंग टू योर पॉइंट कि इसका इंटीरियर से, मतलब इंटीरियर पे जहाँ पे गाँव वगैरह है, यहाँ वहाँ सिंध, यहाँ वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता. आई थिंक क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा विक्टिम होती है इन चीज़ों के बजाय कि एक प्रिविलेज फैमिली होती है, उसमें बाप भाई वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़े से खुले दिमाग के भी होते हैं. तो असल जो लोग हैं विक्टिम्स, वो तो ऐसे होते हैं, गांव में होते हैं. मतलब इतने ऑनर किलिंग के कितने केसेस होते हैं, वो डीएचए से तो नहीं आते हैं. डीएचए नहीं ऑनर किलिंग, मतलब बहुत हैवी केस, बहुत हैवी केसेस मुझे समझ आ रही हैं आपके इंटीरियर की, आप जो बात कर रहे हैं यार. सो औरत मार्च, आई वोंट से कि इट्स एज लाइक इट्स 100% impactful on the areas where it's not happening, but I definitely think it has made a very big change in the mindset, because इससे पहले औरतें बाहर ही नहीं आती थी, चाहे वो privileged हो, चाहे वो नहीं हो privileged. because I've seen it in women जो कि बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत प्रिविलेज हैं, लेकिन स्टिल उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था बाहर आने का. तो आई थिंक औरत मार्च गिव्स कॉन्फिडेंस टू एवरी वुमेन आउट देयर, चाहे वो इंटीरियर में रह रही है, चाहे वो लिव्स इन डीएचए और व्हाटएवर. क्योंकि
عورتیں اور صرف انہیں عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی جو انٹیریئر میں رہتی ہیں. ہاں مطلب ایوری وومن گوز ٹو ایوری وومن. جیسے ابھی ہم بات کرتے اسکیل کی بات کر رہے تھے نا, جیسے ہم اسکیل کی بات کر رہے تھے, ڈفرینٹ اسکیل اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں نا, مطلب ہر کسی کو اپنے مسئلے ہوتے ہیں, ہر کسی کا ڈفرینٹ ابیوز ہوتا ہے اور ہر کسی کا مطلب کوئی نہ کوئی ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہوتا ہے. فزیکل ابیوز ہو رہا ہے, مینٹل ابیوز ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. But then I think the Aurat March or Murat March, it's the mohim where it gives you confidence. ابھی اگر ڈی ایچ اے کی لڑکیاں آ رہی ہیں تو کل گلشن سے بھی لڑکیاں آئیں گی, پھر جوہر سے بھی لڑکیاں آئیں گی, اور پھر انٹیریئر سے بھی آئیں گی, لیکن اس کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا اس کو گرو کرنے کے لیے. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو نیگیٹو پرسپیکٹیو سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو عورتیں ایون وہی کہتی ہیں کہ یہ تو مطلب یہ گندی غلط عورتیں ہیں جو روڈوں پہ نکل رہی ہیں. حالانکہ ہم غلط عورتیں نہیں ہیں, ہمیں اپنے حقوق چاہیے, ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں. اور اگلی پارٹی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے وہ بڑا انقلابی سا ہے, جو کہ میرے حساب سے اگر کسی بھی چیز کو اتنا سپریس کر کے رکھو گے تو انقلابی طریقہ ہی آئے گا نا. اور کیا طریقہ آئے گا. اور پھر بھی مطلب پیسفل پروٹیسٹ ہی ہوتی ہیں, ایسا تو نہیں کہ وہ گاڑیاں تو نہیں توڑتی, ایسا تو نہیں ہے مطلب کہ جا کے وہ دکانیں بند کروا دیتی ہیں. الطاف بھائی تو نہیں بن جاتی عورتیں تو چپ چاپ اپنا مطلب ایک روٹ ہے ان کا وہ بند کرتی ہیں, اس پہ وہ مارچ کرتی ہیں, وہ اپنے پوسٹرز لے کے آ رہی ہیں سب. وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی نا, وہ تو صرف اپنا مارچ کر رہی ہیں. وہ تو دیر جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دیئر پوائنٹ آؤٹ. اگر ایک بندی کے دل میں یہ کہ اس کو روٹی بنانی تو وہ لکھ کے آئے گی پوسٹر پہ. ایک بندی کے دل میں یہ کہ اس کے جسم کو کوئی اور نہ دیکھے تو وہ لکھ کے آئے گی. ایک بندی کے اگر پوسٹر پہ یہ کہ اس کو ابارشن کروانا ہے اور اس کو لیگلی اس کی پرمیشن چاہیے تو وہ لکھ کے آئے گی. جس کو جو مسئلے چل رہے ہیں, جس کے جو مسئلے ہیں وہ اپنا پوسٹر پہ لکھ کے آئے گا. اور جس کو جو مسئلے نظر آ رہے ہیں کسی اور کی زندگی میں, there are a lot of people who march for other people. There are men I see who the last women march, there was a man who has a poster, I'm marching for my mother because she couldn't. Because she did not have the privilege to do that. So that's the case. Someone's marching for themselves, someone's marching for that one woman who lives there and who cannot march for herself, but someone else is doing it. But at least we're making that impact because that's very very important. میرا ایک دوست ہے, ٹرکی میں رہتا ہے, تو اس کے کہنے کے مطابق کہ آفٹر دیز مارچز وہاں پہ چینج دکھا ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسی جو مشکل سی جابز ہوتی ہیں نا, وہ اس میں ایک تو وہاں پہ کی جو ماشاء اللہ عورتیں ہیں وہ بھی بڑی قداور ہوتی ہیں اور دے کین ہینڈل بگ جابس. تو وہ کہہ رہا ہے لیبر میں ہم پہلے نہیں ہوتا تھا ایسے, لیکن اب عورتیں آ رہی ہیں, لڑکیاں آ رہی ہیں, اور مطلب دکھا ہے, فرق دکھا ہے, پیز میں فرق دکھا ہے, جابس میں فرق دکھا ہے. تو یہاں ایسا کچھ فرق ہے آفٹر آل دیز آوازیں جو اٹھائی ہیں. یار دیکھو مطلب I won't say کہ in a smaller picture I think you won't see the impact that it made, but in a bigger picture from my perspective, because I don't consider myself like a very knowledgeable person کہ مجھے پتا ہو کہ ایک impact جو اس نے کیا ہے, but what I perceive as a 20-year-old girl is that yes it made a lot of impact, and that was میں ایک بہت چھوٹی سی چیز شیئر کرتی ہوں that I came to Aurat March for the first time 3 سال پہلے میں Aurat March میں آئی تھی, and I came to Aurat March and I met so many amazing women, so many empowered women who loved their bodies, women who were accepting, women who were on their way to acceptance, and it helped me when I was 17 I was 17 when I attended the first Aurat March. It helped me to liberate as a woman, to accept myself as a woman, to accept this feminine side or womanhood that I have. So it made a very big impact on my life, and I went to Aurat March. It empowered me so much to be open about whatever I went through, because I saw so many women doing that. So I think that is the impact that Aurat March is making on young girls, that it helps the young girls to accept themselves so much, because when they see other women being themselves, what they want, marching out there with things they want,
every year it impacts. It does make an impact. For example, I was talking to my friend the other day about #MeToo, and he was like کہ میں لڑکوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں یہ اور لڑکیاں یہ اور وہ. اور میں نے کہا کہ do you know the amount of girls who came forward after this campaign started. اس سے پہلے ان کے اندر وہ کانفیڈینس ہی نہیں تھا, because the campaign was not there at the first place, because no one was there out there speaking about their harassers at the first place. تو ایسی لڑکیوں کو جن کے اندر کانفیڈینس تھی ان کو کیسے کانفیڈینس ملے گا جب کوئی کچھ کرے گا تو نا. when someone will go out there speak for themselves, that will inspire the other women to do that, and that will inspire the other women, and that will inspire the other women, and that's how it will go. It will take time for sure, because the country we live in, we're continuously suppressed. We are continuously being told that we can't be open, we can't want what we want. Like if I want short hair, I can't have short hair. Why? Because I'm a girl. I should have long hair because that's the standard that society has set for me. That's the sexual standard they set. Sexual, like they have like these fashion statements, if you know, for like a specific sex, and that's not me. I want to have short hair. If I want to have a short hair, if I want to wear masculine clothes, I will do that. And I will still accept my womanhood, and I will still be confident about it. I can make my own choices, and I can make my own very, very assertive choices, very assertive decisions. I can do that, and nobody has a say on me. Nobody will tell me that I can't have short hair. Nobody can tell me that I can't march. And that's what Aurat March has told me or taught me. اچھا, جو یہ سارا مسئلہ ہے اس کو اگر صحیح تھوڑا سا ڈائگنوسس کریں تو اس کے مطلب دو حصے ہیں. ایک تو یو آر ٹیلنگ ویمن کہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جاؤ, صحیح ہے. اب پہلے تو اپنے رائٹس کو پہچانو, جو کہ پتہ بھی نہیں ہے بہت ساری عورتوں کو کہ ان کے رائٹس ہیں کیا. پہلے تو وہ پہچانو اور وہ مانگنے شروع کرو. صحیح ہے, تمہارا رائٹ ہے, کھل کے لو. بٹ ڈونٹ یو تھنک اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور جیسے کوئن کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں مین کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت تو ہے مین, دیر از ویری یس. آگے تو مطلب یہ ہے کہ ابھی مطلب جس طرح سے یہ سارا کچھ جا رہا ہے ابھی تو اس ورسز دیم زیادہ ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ کچھ ایسی مطلب سنرجی لانی چاہیے جہاں پہ یو کین میک دیم انڈرسٹینڈ کہ اوکے سین کیا ہے بھائی, مطلب مسئلہ کیا ہے, ہاؤ وی وانٹ دس اینڈ ہاؤ پیسفلی وی کین ریزالو دس ایشو, بجائے کہ ہم اس ورسز دیم اور گیپ زیادہ اور بڑا ہو. تو ایجوکیٹنگ مین کے اوپر کیا ہو رہا ہے یار؟ آئی تھنک کہ ٹو ایجوکیٹ مین ایٹ دا فرسٹ پلیس دے آر ناٹ ریڈی فار اٹ. ٹھیک ہے, اگر عورت مارچ پہ بھی اگر کوئی آ جائے مین, آپ گئے کبھی عورت مارچ پہ؟ نہیں. تو آپ کو کیا پتا وہاں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہو مردوں کو. مرد جائیں گے تو پتہ لگے گا نا مردوں کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. مرد تو جانا پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ عورت مارچ ہے. ایسا ضروری نہیں جو جاتے نہیں وہ پسند نہیں کرتا, سپورٹ تو کر سکتے ہیں یار. تو گئے کیوں نہیں آپ؟ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا عورت مارچ میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر آپ, وہ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, تو میں آپ کو تو ہو رہا ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز, دیر آر لاٹ آف کیمپینز. اف یو وانٹ می ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ, دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ ہیپنس فار دا ایجوکیشن پر سے. دیر آر سیمینارز دیٹ ہیپنس, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ only if men are interested at the first place to take that education, which they are not. which وہی تو بتا رہی ہوں میں کب سے, وہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مردوں کو صرف mansplain کرنا ہوتا ہے. they just want to mansplain. They just want to tell you that they know everything beforehand. So how would we educate anyone? Because when we are like, okay, we want this, they are like, you're already getting this. What are you telling me to do? You know, this is the energy that we get in return. میں نے آپ کو بتایا there's only 10% of men, وہ بھی بہت زیادہ میں آپ کو لائک مشکل سے بتا رہی ہوں کھینچ کے, جو کہ عورت مارچ پہ آتے ہیں اور ہوا allies. تمہیں بھی اس میں ایک جنریشن لگے گی جس میں عورتیں اپنے بیٹوں کو سمجھائیں گی. ایگزیکٹلی. اب مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی ہم مطلب دا جنریشن دیٹ وی آر کرنٹلی لیونگ ان, اب جیسے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو شیپ ہم انٹو اے فیمنسٹ مین. مطلب I am going to tell him that it's so important to believe in equality or to be that person who goes to Aurat March. I took him. I will take him again and I will tell him how we do it because it's very, very important. So I think maybe for the next generation it's going to be a little better, and for the next generation is going to be much better, inshallah, if we go on like this. But again, we're so suppressed. I don't know at what point people will start come and killing
in Aurat March. I don't know. Because you know what happened last Aurat March میں لڑائی, like literally police officers were ابھی تو لاہور میں جو ہوا مار رہے تھے نا ادھر سے عورتوں کو عمران literally. خان والا سین چل رہا تھا سارا, پھر ادھر سے عورت مارچ ہو گیا. انہوں نے کہا یار اب فی الحال تو یہ مسئلہ چل رہا ہے, ابھی تو رکی جاؤ, اس کو بھی بند کرا دیا انہوں نے. اور وہ اب میں مطلب ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی تھی, اٹ واز اے chaos, like it was a complete chaos. So اگر ایک چیز اگر ہو رہی ہے عورت مارچ اور اس میں ہی اتنی زیادہ مسئلے ہیں, تو اس سے زیادہ تو پھر تو وہی نا, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم فار دا ایکسیپٹینس اگین. بٹ وی ور ٹاکنگ ان دا اسٹارٹ, ایکسیپٹینس کے لیے ہمیں اپنے ریلیجن کو اپنے فیور میں یوز کرنا بند کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا ریلیجن ہمیں یہ سب نہیں سکھاتا جو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. چلو یار, it was nice talking to you. بڑی لمبی کنورسیشن ہو گئی, بہت ہی لمبی ہو گئی ہے, مزہ آیا لیکن مزہ آیا. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting. It's always a pleasure talking to you, and you know. Ladies and gentlemen, Daniya Kanwal, Raza, Samo. Urf Destiny.